الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم الحرام، أو كما قال الصلاة والسلام. محترم صدر جلسہ اور حاضرین کرام، آج کے اس مبارک شان جلسے میں حضرات کے سامنے جو میں عاشورہ اس کے اعمال کو گفتگو کرنے کے ارادے سے آیا ہوں. امید ہے کہ حضرات میرے باتوں کو بغور سنیں گے. محترم حضرات، محرم الحرام کا مہینہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مہینہ ہے جسے نہ صرف اہل اسلام میں قدر و منزلت ہے بلکہ شہر اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا، بلکہ دیگر امتوں نے بھی اسے احترام کے نظر سے دیکھا. کفار مکہ بھی اس مہینے کے آمد پر احترام رکھتے تھے. کفار مکہ بھی اس مہینے کی حرمت کو ملحوظ رکھتے تھے. اس مہینے کے آمد پر قتل و قتال، حرب و جنگ سے مکمل احترام کرتے تھے. اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو مذہب اسلام میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے جسے عاشور کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. محرم الحرام کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس سے بخوبی ہو جاتا ہے کہ اس تاریخ میں بڑے عظیم الشان واقعات رونما ہوئے. مسجود ملائک حضرت آدم کی تخلیق اسی مبارک دن میں ہوئے، اور اسی دن آپ جنت میں داخل ہوئے، اور اسی دن آپ کو جنت سے نکالا گیا. نیز شجر ممنوعہ کے کھانے کے بعد جب آپ کو توبے کی توفیق ملی تو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی. اسی مبارک دن میں حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر تشریف لائے. اسی مبارک دن میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری. اسی مبارک دن میں حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. اسی مبارک دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے چھٹکارا حاصل ہوئی. اسی مبارک تاریخ میں سب سے پہلے دنیا میں بارش ہوئی، اس لیے اس دن کو خاص اہمیت و فضیلت حاصل ہے. اسی مبارک دن میں نواز رسول حضرت سیدنا حسین کربلا کے میدان میں لڑتے لڑتے شہید کر دیے گئے تھے. محرم الحرام جو انعامات الہی میں سے ایک عظیم ترین انعام ہے، ہمیں اس بابرکت مقدس دن کا احترام کس قدر محفوظ رکھنا چاہیے تھا. محتاج وضاحت نہیں، مگر افسوس در افسوس ہم نے اس دن کی اہمیت کو بھلا دیا اور سیدنا حسین کی شہادت کو بھی تماشا بنا دیا. مذہب اسلام کے ادنیٰ سے ادنیٰ معلومات رکھنے والا انسان بھی بلا تعامل یہ کہہ سکتا ہے کہ مذہب اسلام میں رنج و غم نہیں، لیکن جو ہے سب کے سب روح اسلام کے مخالف ہے، اور وہ چیز جو کاشنہ نبوت میں میسر نہیں ہو سکتی، جو شریعت کے موافق اور مزاج کے مطابق ہو، وہ ہمیں دربار رسالت میں کبھی میسر نہیں ہو سکتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو ہدایت بیان فرمائے. وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص محرم الحرام کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اسے ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی فرض پہلے 2 رکعت سنت اور محرم الحرام کے روزے اور یوم عاشورہ کا روزہ کبھی ترک نہیں کیا. آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ یہودی روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بابت پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ خوشی کا دن ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لشکر کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی، اس کے خوشی میں یہ روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم بھی اس کے زیادہ مستحق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور تمام صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگلا سال زندہ رہا تو میں محرم الحرام کی روزہ رکھوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر روزہ رکھا اور تمام صحابہ کرام کو اس روزے پر ابھارا. دوسری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میں عاشورہ کے موقع پر اپنے حیا اور حال پر کھانے پینے کی وسعت و فراخی کرنا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال روزے میں اضافہ فرمائیں گے. محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح روایت بھی موجود ہے اور کیسے ایک مومن سچے عاشق رسول اس رسومات کو تیار کر سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رسومات سے حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.